بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کو یا علی مدد۔ ہمارے پیارے نور مولانا شاہ کریم السنی حاضری امام کے نام سے ہم اس علمی ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی کلاس میں سوال کیا کہ امام سلطان محمد شاہ نے 1905 نیروبی میں فرمایا کہ انسان پر شیطان جو ہے وہ کئی قسم کی بارش برساتا ہے، جیسے فتنہ، دشمنی، جھوٹ بولنا وغیرہ۔ ہزاروں قسم کی بارش اس راستے پر برساتا ہے جس راستے پر مومن ہوتا ہے، اور مومن کس راستے پر ہوتا ہے؟ صراط المستقیم پہ۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی، چونکہ یہ بات بہت ضروری ہے اس لیے اس کو دہرانا چاہیے کہ صراط المستقیم جو راستہ ہے اس پر چلنا ہوتا ہے۔ راستہ یا کوئی بھی سڑک ہوتی ہے اس پہ چلنا ہوتا ہے، اس پہ کھڑے نہیں رہنا ہوتا ہے، اس پہ آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس کو پار کرنا ہوتا ہے۔ تو جو بھی مومن سالک اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، شیطان اس ہی کے ٹو میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اسی طرح کی ہزاروں قسم کی بارش اس راستے پر برساتا ہے اور مومن کو خشک زمین پر پہنچنے نہیں دیتا۔ شیطان پہلے یہ خیال کرتا ہے کہ اس انسان کو جس قسم کے گناہ کرنے کی عادت ہو اس کے مطابق اس راستے سے اس کو فریب دوں تاکہ وہ جلدی میرا تابع ہو جائے۔ تو امام نے یہاں میں یہ کتنی اچھی طریقے سے بتایا کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو ہماری کوتاہی، جو کمی ہے ہمارے اندر، جو عیب ہے ہمارے اندر، وہ انہی راستے سے جو ہے شیطان ہمیں پہچان کے جان کے وہ ہمیں بازی دیتا ہے، یعنی ہم سے گناہ کے کام سرزد کراتا ہے اور پھر ہمارے اعمال کی جو ہے چوری ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ایک مومن جو ہے وہ اپنے جماعت خانے کی حاضری میں پابند ہو، عبادت بھی کرے، تسبیح، گنان، علم کی کلاسز میں بیٹھے، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے اعمال کی پاکیزگی نہ کرے تو یہ ایسا ہوا کہ آپ جیب میں پیسے ڈال رہے ہیں لیکن جیب میں جو ہے بہت بڑا سوراخ ہے، تو کبھی پیسے جو ہے وہ جیب میں رہیں گے ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے سوال آیا تھا کہ اس پہ اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم تمام جو ہے اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اچھے انسان سمجھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہم ہیں، لیکن امام کے اس فرمان کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کن راستوں سے جو ہے شیطان ہمیں بازی دے سکتا ہے اور کس طرح سے جو ہے ہمارے اندر وہ کمزوریاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کی چوری ہو جاتی ہے۔ جس طرح امام نے فرمایا کہ ایک مسافر جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے تو وہ مال و دولت لوٹ نہ جائے، اس خوف کے مارے اس کو اونگ بھی نہیں آتی، وہ یوم بھی نہیں کرتا ہے کہ کہیں اس کے پیسے کوئی چرا نہ لے جائے۔ وہ اتنی امام فرماتے ہیں ہوشیاری سے چوکس ہو کر بیٹھتا ہے تاکہ اس کے جو مال ہے وہ چوری نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے، وہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتا ہے تاکہ جو ہے وہ جو عبادت کرتا ہے اس کو کئی گنا فائدہ ہو۔ ہمیں یہ کئی گنا کی جو مثال ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، ایک قدم امام کی طرف بڑھتے ہیں، تو امام کہتے ہیں کہ میں 100 قدم تمہاری طرف بڑھتا ہوں۔ تو ہماری جو کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ علم جو ہے ہمیں عقل دیتا ہے، علم سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اچھے کام کریں اور اس کو ملٹیپلیکیشن میں کریں، یعنی ایک اچھے کام کا جو ثواب ہے ہم کو کئی گنا ملے۔ تو ہم اگر تسبیح نکال رہے ہیں اور اگر اعمال کی طرف بھی دھیان رکھے ہوئے ہیں تو چوری نہیں ہوگی، تو ہمارے اچھے اعمال کا ہمیں فائدہ جو ہے بہت زیادہ ہوگا۔ تو پیر ناصر خسرو اپنی کتاب وجہ دین میں 7 دوزخ کے دروازوں کی بات کرتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ اعمال ہی کی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر اپنے اعمال کو پاک نہیں رکھتا ہے تو وہ دوزخ میں ہوتا ہے۔ جنت اور دوزخ دونوں دنیا میں ہی ہے۔ تو پیر صاحب نے جو ہے وہ کچھ جانوروں کی مثال لے کر انسان کی خصلتوں، انسان کی عادتوں پر روشنی ڈالی ہے اور فرمایا کہ یہ عادتیں جو ہے وہ انسان کو دوزخ میں داخل کر دیتی ہیں۔ تو پہلی جو مثال ہے وہ چوہے کے لیے ہے۔ چوہے کی جو عادت ہوتی ہے وہ چوری اور خیانت کی ہوتی ہے۔ جہاں کسی کا مال پڑا یا کوئی موقع ملا تو وہ چوری کرتا ہے۔ عام طور پہ جو ہمارے اخلاقیات، ہمارے ایتھکس میں آتا ہے کہ یہ بات مورلی جو ہے وہ رانگ ہے، کسی کی چوری نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اور ہم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں جو ہے
اچھے ماحول میں پلے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ بہت برا سمجھتے ہیں. بچوں کے اندر بھی اگر یہ عادت دیکھی جائے تو ہم روکتے ہیں. تو دنیا بانے جو ہے وہ چوری کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ صرف جو ہے کسی کا مال سامنے نظر آیا تو چوری کر لینا. جہاں کسی کا حق ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ اس کو جو ہے اس کا حق چرایا جا رہا ہے اور آپ اس میں کس طرح بھی انوالو ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی طرح سے بھی وہ عمل جو ہے وہ ہمارے حق میں چوری کے نام پہ نہ لکھا جائے. بہت ساری مثالیں ہیں کہ کسی کا والیٹ گر گیا، ہم نے پکڑ کے دے دیا اس کو، کسی کے مال پہ نظر نہیں کی. تو دنیا کی جو ہے مثالیں ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہیں. لیکن دین میں بھی جب ہم جانتے ہیں کہ امام سلطان محمد شاہی کا فرمان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم بیعت کے لیے لے کے جاتے ہیں تو امام جو ہے اس زمانے میں کانگوا بھرتے تھے. اگر آپ کو معلوم ہو کہ کانگوا بھرنے میں یہ ہوتا تھا کہ امام مومن جو ہے امام کو جو ہے امام ہو یا مکھی صاحب ہو جو بھی ہو، لونگ کا جو ہے وہ پلیٹ ہوتی تھی، وہ بھر کے ایک ہاتھ سے 2 ہاتھوں سے ان کو دیتے تھے مکھی صاحب کو، وہ دوبارہ ریٹرن کرتے تھے. یہ 3 دفعہ یہ پروسیس ہوتا تھا. سمبولکلی اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مال دولت بچہ فیملی جو بھی ہے ہم نے امام کو دیا، اور امام ہمیں دوبارہ ریٹرن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں امانتاً میں نے آپ کو دی، آپ اسے استعمال کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو بچے ہیں، ہماری جو مال دولت ہے، ہماری جو فیملی ہے، یہاں تک کہ ہماری سانس بھی جو ہے وہ امام کی امانت ہے. جب ہم اس سانس کا استعمال صرف دنیا کے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی بھی امام کی یاد نہیں ہوتی، کوئی بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا، تو ہمارا یہ عمل چوری میں لکھا جاتا ہے اور ہماری مثال چوہے کی ہو جاتی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ جس کو اس چیز کا معلوم نہیں ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے کہ چوری کیا ہوتا ہے، کسی کا ٹوائے لے کے لے لیا اور وہ گھر لے کر آ گیا، تو ہم کہیں گے بیٹا یہ بری بات ہے، ایسا کسی کی چیز نہیں لیتے کیونکہ یہ غلط عمل ہے، اس کو ریٹرن کر دو. یہ ایک بہت معصوم اور چھوٹی سی سمپل سی مثال ہے. لیکن آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ علم میں ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر درجات ہیں. تو جس درجے پر ہم آج بات چیت کر رہے ہیں یا اہمیت دے رہے ہیں کہ اگر ایک سانس بھی ہمارے اندر ذکر یا امام کی یاد یا ہمارے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، کس لیے؟ روحانیت میں. دنیا میں ہم نے بہت ترقی کی ہے اور امام نے کبھی بھی دنیا کی ترقی یا دنیا کے کام کاج سے ہمیں روکا نہیں ہے. لیکن دنیا کے اندر دنیا کے کام کرتے ہوئے اپنی روحانیت کو سنبھالنا ہمارے پیروں نے ہمیں کر کے بتایا ہے، ہمارے امام ہم کو کر کے بتا رہے ہیں. تو ہم بھی یہ چیز کر سکتے ہیں. ہم کوئی جو ہے وہ عجوبے نہیں ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ہماری جو ہے نادانی ہے کہ ہمارے لیے ہماری دنیا ہمیں بہت امپورٹنٹ لگتی ہے، دنیا کے کام جو ہے بہت بڑے بڑے لگتے ہیں اور ہم جو ہے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین کے معاملے میں. لیکن در حقیقت یہ چوری کہلاتی ہے، یہ نادانی ہے. دوسری جو مثال پیر صاحب دیتے ہیں وہ ہمیں مور کی دیتے ہیں. مور کی مثال ہم جانتے ہیں کہ اس کے پر انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے پیروں پہ نظر کرتا ہے تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بدصورت ہے. لیکن وہ اپنے جو ہے پروں پر ناز کرتا ہے، غرور کرتا ہے کہ بھئی میرے جیسے پر کسی کے پاس نہیں. تو دنیا میں ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، شاید ضرورت نہیں ہے اس بات کو کرنے کی، لیکن اسی چیز کو جو ہے اگر ہم عاجزی کے معنوں میں لیں تو بات جو ہے کرنے کی گنجائش ہے یہاں پر. ایک مومن صالح جو ہے وہ ہمیشہ عاجز رہتا ہے، ہر بات میں ہر لمحے میں عاجز رہتا ہے. عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حق کی حفاظت نہیں کریں یا آپ جو ہے دنیا کے کام کاج میں دنیا کے ریلیشنز میں جو ہیں وہ جہاں ضرورت ہے بات کرنے کی یا آپ جو اپنی تعلیمات ہے یا اپنی کوالیفیکیشنز ہیں جو نالج ہے جس کو شو کرنا ہے وہ بالکل کرنا ہوتا ہے، لیکن ہیوملٹی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ہر چیز کو ہیوملٹی کے ساتھ. دنیا میں ایسے لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو ہمبل ہوتے ہیں. اس کی مثال دین میں ہم بات کر رہے تھے کہ حاضر امام کا جو فرمان ہے بیت الخیال کا، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ بندگی میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس کو اپنا حق نہ سمجھیں. تو یہ فرمان جو ہے نادانی میں، ناسمجھی میں، لا علمی کی وجہ سے اسے جو ہے نا امیدی کی سینس میں لے لیا جاتا ہے، جبکہ امام ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ عبادت میں بیٹھیں
تو یہ آپ جانیں کہ یہ امام ہی کی رحمت ہے کہ آپ عبادت میں بیٹھے ہیں. آپ کے بیٹھنے سے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کا حق ہے کہ امام آپ کو ترقی دے، دیدار دے، اسم اعظم آگے بڑھے. ہم عاجزی میں رہتے ہیں. ہم امام سے یہ کہتے ہیں کہ امام ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں کوئی غرور نہیں ہمارے اس عمل کا، کیونکہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہی نہیں کہ ہم یہ عمل کر سکیں. ہمارے اندر یہ قابلیت ہی نہیں کہ ہم جماعت خانے کی حاضری میں پابند ہو سکیں یا اچھا انسان بن سکیں. یہ سب کچھ امام ہی کی طرف سے ہے. علم بیان کرتے ہیں تو امام ہی کی طرف سے، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو امام ہی کی طرف سے. اسی کی تعریف، اسی کا شکر، اسی کی جو ہے خوبصورتی بیان کرتے ہیں، نہ کہ ہم اپنے آپ کی. تو یہاں پہ جو ہے غرور کو جو ہے اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن صالح جو ہے اپنے ہر عمل میں عاجز ہوتا ہے. وہ کنان کا پارٹ ہے، ہو کرتا ہو ہی گیا ہوتا نہ لاگے وار. جو میں کا ایک گنان ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ آپ جب ہمیشہ میں کرتے ہیں اگر، تو میں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں کبھی بھی رہنے والا نہیں ہے، جو ہے وہ تو ہی تو ہے. اس پہ ایک بڑا عجیب بات اگر آپ سنی ہو، آپ نے کئی زمانے پہلے میں نے سنی تھی کہ جب بکری یا دمبا جب وہ بولتا ہے تو میں کرتا ہے، دمبا میں کرتا ہے، لیکن جب اس کے اون کو گدے بنانے کے لیے جب وہ بھینجا جاتا ہے تو وہ تو کرتا ہے. تو جو شخص دنیا میں عاجزی کے سبق کو نہیں سیکھتا ہے، وہ مر کے تو اس کو سیکھنا ہی ہے. مومن صالح جو علم حاصل کرتا ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ عاجزی ہی سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، چاہے وہ اس کا دین ہو یا دنیا ہو. عاجزی ہی اس کو آگے لے کے جائے گی اور امام کی نظر میں وہ پسندیدہ کہلائے گا. پھر جو تیسری مثال پیر صاحب نے دی ہمیں، وہ بندر کی دی. بندر کی مثال جو ہے سلطان محمد شاہ صلوات اللہ نے اپنے فرمان میں بھی دی ہے بہت کلیئرلی، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو جماعت خانے لے کے جائیں گے اور بچے جسمانی دین کریں گے تو ان کی مثال بندر کی ہو جائے گی. تو جو ہم اپنی ہی بات کریں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو جماعت خانے جاتے دیکھا، دعا کراتے دیکھا، دسون دیتے دیکھا، تو ان تمام تعلیمات کو ہم نے سیکھ لیا. لیکن ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کل ہی کی بات ہے کہ ایک فون آیا اور کسی نے سوال کیا، بھائی ہم صلوات جب پڑھتے ہیں تو ایسے کیوں پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور جو ہے ہم پیشانی کو پہ انگلی لگاتے ہیں، چومتے ہیں، جو ہمارا جیسچر ہوتا ہے. تو اس جیسچر کے بھی معنی ہے. تو جب جواب دیا گیا تو وہ آف کورس بہت حیرت ہوئی اور یہی بات ہوئی کہ بھئی ہمیں تو اس بات کا بالکل بھی معلوم نہیں تھا. تو جب تک ہم علم میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہمارے مذہب میں حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ جس کی بھی مثال لیں، جو بھی سوال کریں، ہر چیز میں حکمت ہے. ہمارے مذہب میں کوئی بھی بات ہوکس پوکس نہیں ہے. تو یہ کتنی ہی نادانی کی بات ہے کہ ہم اپنے مذہب کو دیکھا دیکھی پالیں. فلاں یہ کرتا ہے تو مجھے یہ کرنا ہے، یا ماں باپ نے یہ کیا تو مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ جو ہے ایک نادان گمراہ شخص کی مثال ہے کہ جو کسی بھی عمل کو سوچ کے نہیں کرتا. انسان کے پاس عقل ہے، وہ ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے. انفیکٹ سلطان محمد شاہی کا ایک فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب تک اگر آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ آپ عمل کیوں کریں گے؟ آپ کو 2 پیسے کا فائدہ ہونا چاہیے، تبھی آپ وہ کام کریں گے. سملرلی روحانیت میں جب جماعت خانے جاتے ہیں، ہم اپنی روحانی ترقی کے لیے جاتے ہیں، اپنی روح کی کامیابی کے لیے جاتے ہیں. تو اگر ہم امام کو لیٹس سے کہ ہم 1 روپے ڈال کے دعا کراتے ہیں تو اس روپے کا مجھے کیا فائدہ، اس روپے ڈالنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ اگر اس بات کی سمجھ نہیں ہے تو آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور وہ روپیہ بھی ضائع کیا. تو یہاں تک کہ ہر عمل میں جو ہے اس کی حکمت ہے، اس کی سمجھ ہے، اور جو مومن اپنے عمل کو سمجھ کر کرتا ہے اس کو دگنا نہیں بہت زیادہ ملٹی پلائی ٹائمز جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو بندر کی یہ مثال ہوئی. پھر جو ہے پھر صاحب مثال دیتے ہیں خرگوش کی. خرگوش جو ہے وہ لمبی تان کے سوتا ہے. ایک مومن جو ہے نیند کو بہت کم کرتا ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. بچے بہت سوتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر عمر میں جو ہے وہ سونا غلط ہے. ریممبر درجات. تو ایک بالغ شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی نیند کو کم کرتا ہے،
یہاں تک کہ جو اسٹوڈنٹس بیچارے جو ہے اسکول میں، ہائی اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی نیند پوری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک ایم، اپنا گول سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو یہ پڑھائی بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے اور اچھے نمبروں میں پاس ہونا ہے، جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بچے بھی اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں. یہاں تک کہ ماں باپ بچے کو سوتا ہوا دیکھیں گے تو اٹھائیں گے، بیٹا اٹھو، چائے پیو، پڑھائی کرو. کیوں؟ کہ ہم تمام جو ہے یونائٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ بچہ اس گول کو اچیو کر لے. آج ہماری ماں یعنی ہمارا امام، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھیں اور اپنے گول کو اچیو کریں. تو ایک مومن جو ہے وہ کیسے سو سکتا ہے؟ تو خرگوش کی طرح نادانی میں سونا ایک مومن کی نشانی بالکل بھی نہیں ہے. پھر گائے کی مثال آتی ہے. گائے جو ہے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو وہ کانسٹنٹلی چڑھتی رہتی ہے، جگالی کرتی ہے، ہر وقت کھاتی، اس کا منہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے، ہر وقت اس کا منہ چل رہا ہوتا ہے. دوزخ کے دروازے کی بات آتی ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ ہر وقت اس کو کھانے کی، چبانے کی عادت ہو تو اس کا منہ جو ہے وہ کھانے میں مصروف، اس کا دھیان جو ہے وہ کھانے میں ہوتا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ مذہب پہ کیسے دھیان دے گا؟ اگر وہ کھاتا ہی رہتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، تو وہ لمبی بھی سوتا ہوگا، کیونکہ کھانا جو ہے ماڈریشن کے باہر کھانا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے. تو ایک مومن کی جو ہے یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ کانسٹنٹلی کھاتا ہے، اس کی خوراک بھی کم ہوتی ہے اور جو ہے اس کا منہ جو ہے وہ ذکر سے بند ہوتا ہے. سلطان محمد شاہ کا ایک اور فرمان یہاں یاد آتا ہے. امام فرماتے ہیں، غصے کی عادت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام کہ کتا جو ہوتا ہے اس کی عادت ہوتی ہے بھونکتے رہنا. آپ کو پتہ نا کتے کی جو ایک عجیب و غریب خصلت ہے، وہ دیکھ کے بھونکے گا، خواہاں چھیڑے گا. آپ جا رہے ہیں اپنے راستے پہ، کتا بھونکنا شروع کر دے گا. تو ایک شخص جو بلا سوچے سمجھے بات کرتا ہے، بلا سوچے سمجھے بک بک کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال تو ایک بھونکنے والے کتے کی ہوگی. تو ایک مومن کا منہ جو ہے وہ فرمان سے بند ہوتا ہے. تو فرمان میں ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ امام کی یاد کو، ذکر کو اپنائیں. تو ایک مومن کا منہ جو ہے نہ کھانے سے، نہ دنیا کی باتوں سے، فالتو باتوں سے، بلکہ ذکر میں مصروف ہوتا ہے. ہاں، جہاں فائدے کی ضرورت کی بات ہے، جہاں فائدہ دین کا ہے، دنیا کا ہے، بے شک بولیں، سوچ سمجھ کے بولیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، لیکن باقی اوقات میں اپنے اندر ذکر کو جاری رکھیں. پھر مثال دی پیر نے مرغے کی. مرغا جو ہے وہ مرغیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ دنیا میں جو ہے امام نے بہت کھلے الفاظوں میں کہا بد نظری جو ہے گناہ ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی نظر کو پاک رکھتا ہے، چاہے یہ مرد ہو چاہے عورت ہو. ایکچولی امام نے دونوں ہی کی بات کی ہے اور بیت الخلا کے فرمان میں بات کی ہے ایکچولی. تو یہ دونوں ہی پہ اپلائی ہوتا ہے. تو ہم جب جینڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ بات نہیں کہ صرف ایک ہی جینڈر پہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے. پھر ہم نے کتے کی بات کچھ حد تک شروع کر دی تھی کہ کتا جو ہے وہ خواہاں بھونکتا ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ ایسا عادت ہو کہ وہ بلا وجہ جو ہے غصے میں رہتا ہے، خواہاں جو ہے وہ اریٹیٹڈ، فرسٹریٹڈ اور غصہ کرتا رہتا ہے. تو ایسے شخص کا منہ جو ہے وہ ذکر سے ہی بند کرنا چاہیے. تو مومن اگر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ برائی ہے کہ اس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی جو ہے ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے یا موڈ چینج ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے. یہ دوزخ کے دروازے کی مانند ہے اور اس مومن کو جو ہے اپنے اندر قابو کرنے کی اور علم سے، ذکر سے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مولا علی کا قول ہے کہ غصہ جو ہے وہ حماقت سے شروع ہو کے ندامت پر ختم ہوتا ہے. کوئی بھی شخص جو غصہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جو بھی کنورزیشن ہوتا ہے اس میں لوز کرتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ بہت ہی بری عادت ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شانتی میں اور سکون میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ بات چیت کر کے اس کو حل کرتا ہے. پھر جو مثال دی پیر صاحب نے وہ سانپ کی دی ہے. سانپ جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے. اگر کسی نے اس کو تکلیف دی تو وہ بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتا ہے. تو وہ انسان جو جس کی عادت ہو کہ بھئی کسی نے میرے سے برا کیا تو جو ہے مجھے اس سے برا کرنا چاہیے. اس کی بہت چھوٹی مثال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے ایک بچے کو پانی کا گلاس دیا، دوسرے بچے نے پی لیا، تو دوسرے بچے نے جو ہے اس کا کچھ اور لے لیا کہ بھئی آپ نے میرا پانی پی لیا. تو یہ بات بہت چھوٹی سی، لیکن بچوں میں یہ تلقین کرنی چاہیے کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں.
آپ دوسرا لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شیئر کرنا چاہیے۔ تو یہ ایسی عادتیں ہیں جو ہمیں گھر کے اندر جب ہم بچوں کو تعلیمات دیتے ہیں تو باہر کی دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو دنیا میں جو ہے بہت ناانصافی ہے، بہت زیادہ ناانصافی ہے، لیکن جب آپ کی عادت اچھی ہوتی ہے تو خود بخود ایسے لوگ جو فتنہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان کی برائی کا، آپ کو تکلیف دینے سے بھی آپ پر اثر نہیں ہوتا، تو وہ آپ سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک کسی کی فتنہ کرنے کی یا کسی کو جو ہے وہ کوئی پرابلم کرنے کی عادت ہو، چھیڑنے کی کوئی عادت ہو، تو اس کو اس وقت جو ہے بڑھاوا ملتا ہے کہ سامنے سے ری ایکشن بھی ہو، کوئی ایکشن ہو، اس کا ری ایکشن ہو تو پھر زیادہ بڑھتی ہے بات۔ لیکن ایک مومن صادق کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا، اس کا ری ایکشن اس کے دل کے اندر تسبیحات، ذکر، جیسی سچویشن ہے اس حساب سے اس کا ذکر اور امام سے بات چیت اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو سامنے والا شخص جو ہے وہ آپ کو پوک کرے گا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، لیکن آپ کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا تو وہ خود ہی دور ہٹ جائے گا کہ بھئی یہاں سے جو ہے وہ مزہ نہیں آنے والا ہے۔ دنیا کے لوگ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر مزہ، فن چاہتے ہیں۔ مومن جو ہے اپنے مزاج کو ایک سٹیبلٹی میں رکھتا ہے، نہ وہ ایکسائٹمنٹ میں جاتا ہے نہ وہ اینگر میں جاتا ہے، وہ ہمیشہ ایک طریقے سے چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن فن نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومن کے اندر جو ہے تکلیف یا غصے کے جذبات نہیں آتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر امام کے نام، امام کے ذکر سے قابو کرنے کی عادت ڈالتا ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ ایک پہلوان اگر وہ 40 سال تک ورزش کرے تو وہ اپنے جسم کو آڑا تیڑا موڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ اس ورزش کی عادت کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ نہیں کر سکتا، وہ پہلوان نہیں کہلائے گا۔ تو مومن جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی علم نہیں ہوتی ان باتوں کا، لیکن ماں باپ جیسے پرورش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اسکول میں، کالج میں، پھر دینی تعلیمات میں، تو جب وہ شخص بڑا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اندر اچھے اعمال کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ تو ہم تمام میں برائیاں ہیں، ہم تمام میں عیب ہے۔ سلطان محمد شاہی کا ایک اور فرمان یاد آتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ مومنوں کے عیب اوپر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو آپ کیسے ان عیب لوگوں کو جو ہے لوگوں کے درمیان عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دوسروں کے عیب کو کھولتے ہیں؟ تو امام یہاں کیا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمام کے اندر برائیاں ہیں، لیکن کتنی ہی اچھی بات ہو کہ ہم ایک دوسرے کے اندر برائیوں کو نہ دیکھیں، اچھائی کو دیکھیں۔ یہ ہوتا ہے اعمال کو، اپنے اعمال کو بچا کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، کیونکہ بہت آسان ہے آنکھوں سے یہ دیکھنا کہ فلاں کے اندر تو یہ کمی ہے، اس کمی کو نہ سوچتے ہوئے اس کی اچھائی کو دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمی دور ہو گئی، وہ برائی نہیں اس شخص کے اندر، لیکن آپ نے یہ چوز کیا اپنے آپ کے اندر کہ آپ جو ہے اس برائی کو اگنور کریں گے اور اچھائی کو دیکھیں گے، تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جو عبادت ہے، ہمارے جو کمائی ہے، وہ کمائی ہمارے تک ہی رہتی ہے۔ تو امیجن کریں اس فرمان کو کہ جس طرح سے ایک شخص اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو امیجن کریں کہ ایک شخص ہے جس کے گھر میں تجوری ہے، وہ روزانہ رات کو پیسے گن کے رکھتا ہے، پولیس، سیکیورٹی، فلاں یہ وہ، کہ بھئی اس کے پیسے چوری نہ ہو جائے۔ ایک مومن شخص کی تجوری جو ہوتی ہے نا، وہ ہر وقت اس کے ساتھ اس کے دل میں ہوتی ہے، تو وہ ہر وقت اس کو یہ خیال لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی سے چوری نہ کر جائے، کہیں کوئی سے خیال نہ آ جائے، کہیں میرے آنکھوں سے میں کوئی چیز غلط نہ دیکھ لوں۔ کیا نہیں دکھنا غلط نہیں نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے۔ امام کا یہ فرمان کہ پیر صدرالدین جو ہے وہ آپ تمہارے جیسی آنکھیں اور کان رکھتے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں امام یہاں پر؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی اپنی آنکھوں سے دنیا میں، دنیا کے لوگوں کے اندر برائی نظر آتی تھی، لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے۔ کیا مطلب دیکھتے نہیں تھے؟ آنکھیں بند کر لیتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہمیں برائی نظر آتی ہے، ہمیں لوگوں کی کمی، لوگوں کے اندر جو ہے عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیں صحیح پسند بھی نہیں آتی، لیکن ہم فوراً سے اندر دل کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مولا میں نے یہ دیکھا ہے، مجھے اس کو جج کرنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ فلاں شخص اس وقت غصے میں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے حالات کیا ہے، یا فلاں شخص کو میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے حالات کیا ہے، میں کیسے اس کو جج کروں؟ یا مولا میرے دل کو پھیر دے، مجھے اسے جج کرنے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مولا اس کی جو مشکل ہو اس کو تو آسان کر۔ تو وہ عمل جو آنکھوں سے برائی بن کر فرشتے لکھ رہے تھے کہ بھئی ہم نے کسی کو جج کیا، فوراً سے وہ مٹایا جائے گا اور ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں آپ، مومن کی تجوری جو ہے وہ مومن کے ساتھ ہر وقت ٹریول کرتی ہے، ہر لمحہ، 24 گھنٹہ، ہر سانس، اور فرشتہ بیٹھا ہوا ہے لکھنے کے لیے کہ بھئی کیا عمل کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ تو 7 جانوروں کی مثال پھر ناصر خسرو نے دی تھی، جو اچھائی کی بات ہے یہاں پہ کر چلیں کہ مچھلی کی مثال جو ہے، مچھلی ایک مومن جو ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ایک مومن جو ہے وہ مچھلی کی مثال پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب مچھلی کی مثال؟ مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، ایک مومن علم کے بغیر تڑپ 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 کر مر جاتا ہے۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ علم سے اپنے آپ کو لیس کرتا ہے، علم سے عقل کے دروازے کھلتے ہیں، علم سے بہت چیزیں سمجھ آتی ہے، علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے عبادت کیسے کرنی ہے، درجات کیسے اوپر چڑھے جاتے ہیں۔ تو ایک مومن کو مچھلی کی مثال ہونا چاہیے۔ جس طرح سے دنیا میں ایک طالب علم ہو، وہ ہر وقت اسٹو میں لگا رہتا ہے کہ ٹیچر کے نوٹس یا کتاب میں یا کہیں کس طرح سے مجھے جو ہے زیادہ نالج ملے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اچھے مارکس لا کے ٹیچر کو جو ہے پلیز کر سکوں۔ سملرلی ایک مومن مچھلی کی مثال ہر وقت علم میں وہ ہے رہتا ہے، علم کے اندر سوئم کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم نے کتے کی بات کی، تو کتے کی جو اچھی خصلت ہے وہ وفاداری کی ہے۔ ایک مومن بہت لائل ہوتا ہے، اپنے امام کا وفادار بندہ ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ امام کے ساتھ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ کس قسم کی بھی آزمائش آئے، دنیا میں کوئی بھی چیز کی آزمائش آئے، وہ امام کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے، وہ کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ ان نکات پر بات کرنے سے کچھ ہمارے سمجھ میں بہتری آئی ہوگی کہ ہم اپنے اعمال کو کس طرح سنبھالیں اور گناہوں سے کیسے پاک رہیں۔ اور مولا سے دعا ہے کہ یا مولا ہم بہت ہی گنہگار ہیں، مولا ہم بہت ہی گنہگار ہیں، خداوندہ ہمارے گناہوں کو بخش مولا، ہمارے اندر عاجزی دے مولا، یا مولا، اور تیرے گھر کی جماعت کی خدمت کرنے کی اعلیٰ توفیق، تائید، ہمت اور یاری دینا مولا، اپنے پاک ظاہری باطنی نورانی دیدار سے نوازنا مولا، علم کی دولت مولا تو ہمیں دن اور رات مہیا کرنا، یا مولا مہربان تو رحم کر کے راضی رہنا، آمین الہی آمین، یا علی مدد، یا علی مدد۔